اللہ تعالیٰ پیسہ کن لوگوں کو دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے؟ بہت سارے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ دین اسلام سے انہیں محبت ہے، لیکن پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز روزہ کر رہے ہیں، دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جو کچھ شریعت اور دین اسلام نے بتایا ان تمام چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی غریب ہیں، پھر بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا کن لوگوں کو ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، پیسہ کیوں دے؟ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں غریب انسان کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں غریب اور مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا اور رہنے کے لیے گھر نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اے میرے صحابہ تم میں غریب انسان وہ نہیں جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا اور پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، بلکہ سب سے زیادہ مفلس اور غریب انسان وہ ہے جو قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر پہاڑ پہ رکھی جائیں تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، لیکن ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے۔ کوئی کہے گا کہ مولا اس نے دنیا میں پیسے کی زور پر ہمیں گالی سنائی تھی، ہمیں بدلہ چاہیے، ہم غریب تھے، ہم اس سے اپنا بدلہ نہیں لے پائے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ کوئی کہے گا کہ مولا اس نے ہمارے تھپڑ مارا تھا، ہمیں بدلہ چاہیے۔ کوئی کہے گا مولا اس نے ہمارا دل دکھایا تھا، ہمیں اس سے بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیک انسان کی نیکیوں میں سے دینا شروع کر دے گا، دیتے دیتے یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی نیکیاں اس کی چلی جائیں گی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن کو لوگ چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ غریب ہے کہ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد پھر بھی اس کو جہنم اس کو میسر ہوئی، پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکا۔ تو پیسہ ہو جانا یہ امیریت نہیں ہے، پیسہ ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ نیک بن جانا یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ سب سے بڑی خوشی اور سعادت مندی اور امیری یہ ہے کہ بندہ نیک بن جائے تاکہ اسے جنت کی نہریں مل جائیں۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ فرما رہا ہے ان پرہیزگاروں کے لیے اس کے رب کے یہاں ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، پاک ستھری بیویاں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیا میں پیسہ دے کے آزماتا ہے، کچھ سے پیسہ لے کے آزماتا ہے۔ کچھ کو پیسہ اللہ نے دے دیا، اجرہ دولت دے دی، دیکھیں گے تم گھمنڈ کرو گے، فخر کرو گے یا غریبوں کی ہیلپ کرو گے، دیکھیں تم دکھاوا کرو گے یا پھر لوگوں کی مدد کرو گے، دیکھیں تمہیں پیسہ دیا ہے تم سنبھال کے رکھو گے یا پھر تم لوگوں میں زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات بھی کرو گے، غریبوں میں تقسیم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ امیروں کو پیسہ دے کر آزما رہا ہے، غریبوں سے پیسہ چھین کر آزمایا کہ دیکھیں تمہیں پیسہ نہیں دیا تم کیا کرو گے، اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے یا ناشکری کرو گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر کرے گا اللہ اسے زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن امیروں کو لایا جائے گا نا تو اللہ فرمائے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ وہ کہیں گے کہ مولا پیسہ اتنا تھا اسی کے گننے میں لگے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، صدقے کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو لائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اب میرے نبی سلیمان سے زیادہ تمہارے پاس دولت تھی، حکومت تھی، بادشاہت تھی، ان کے تو قبضے میں جنات تک تھے، ہواؤں فضاؤں پر حکومت، پوری دنیا کے بادشاہ، ان سے زیادہ تمہارے پاس دولت تھی۔ وہ کہے گا نہیں مولا ان سے زیادہ تو دولت نہیں تھی۔ تو اللہ فرمائے گا کیا میرے نبی سلیمان سے کبھی کوئی نماز چھوٹی تھی؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ، اوندھے منہ اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ غریبوں سے پوچھا جائے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ وہ کہیں گے کہ مولا غریب اتنے تھے کہ لالے پڑ گئے کھانے کے لیے، تو بس ہم کماتے رہے، پورا دن محنت کرتے رہے۔ تو اللہ فرمائے گا کیا تم میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ غریب تھے؟ جب وہ پیدا ہوئے تو اتنا تیل نہیں تھا جو ماں کے پیٹ پہ مل دیا جاتا۔ تو وہ کہے گا کہ مولا اتنے تو غریب نہیں تھے۔ تو اللہ فرمائے گا میرے نبی عیسیٰ سے کوئی نماز چھوٹی تھی؟ جاؤ اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ، اندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ بیماروں سے اللہ فرمائے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہیں گے مولا اتنے بیمار تھے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام کو لائے گا، میرے نبی ایوب سے زیادہ بیمار تھے تم، ان سے ساری زندگی کوئی نماز بیماری میں کیوں نہیں چھوٹی؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو اٹھاؤ اور اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے دولت اور پیسہ دیا ہے ان کا پیسہ اے ایمان والوں کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں ان کے پیسہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا نا کہ تم دین چھوڑ دو گے تو پھر میں جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو سونے کی بنا دیتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ ایمان والوں تم ایمان چھوڑ دو گے جب تم انہیں دیکھو گے نا کہ یہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے تو گھروں کی چھت سونے کی ہے اور ہم اللہ کو مان رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو تم
پھر جاؤ گے، پھر تم مرتد بن جاؤ گے۔ اس وجہ سے میں نے تمہیں سب میں برابری رکھی ہے کہ ادھر بھی غریب، ادھر بھی امیر، ادھر بھی ایسے لوگ، ادھر بھی ایسے لوگ، ادھر بھی بیمار ہوتے ہیں، ادھر بھی بیمار ہوتے ہیں۔ پھر ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے بیمار بھی رکھے، صحت مند بھی رکھے، پیسے والے بھی رکھے، غریب بھی رکھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں ان بڑے امیر لوگوں کے پیسہ اور ان کی دولت کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو پھر شکر کرو، اور تکبر اور گھمنڈ سے بچو، ایڑی مار کر مت چلو، اور زکوٰۃ اور خیرات و صدقہ کرتے رہو۔ دیکھو زکوٰۃ جب بندہ کوئی دیتا ہے نا، مثلا سارا جھوپڑ پٹی ہے، سارے غریب لوگ ہیں، ایک کوئی امیر پیسے والا ہو اور وہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، تو وہ سارے لوگ جو بھی علاقے کے غریب ہیں اس امیر آدمی سے جلیں گے کہ نہیں جلیں گے؟ حسد رکھیں گے، بغض رکھیں گے، اس کو نظر ہونے کے بھی چانسز ہوں گے کہ یار دیکھو اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ اور اگر اس نے زکوٰۃ نکالی اور تھوڑا 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 سب کو دے دیا، اب وہی لوگ جو جل رہے تھے ابھی تک، اب وہی لوگ دعا کریں گے کہ اللہ تمہیں اور زیادہ دے، اللہ تمہارے 4 بلڈنگیں بنوا دے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ تو پھر وہی لوگ زکوٰۃ دینے کا سبب یہ بنے گا کہ پھر وہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں گے جو آپ سے جلن رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور اگر اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہے تو اس پر صبر کرنا، اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل ماڈل سیمپل نمونہ بنا کر پھر ہمیں دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارنا جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے، تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہو۔